6 پڑھتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں دنیا کی زندگی کی مثال اس طرح سمجھاؤ کہ ہم نے جیسے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پیداوار خوب گھنی ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو مثال دے رہے ہیں دنیا کی زندگی کی، وہ پانی سے دے رہے ہیں۔ کس طرح دے رہے ہیں کہ زمین کی پیداوار خوب گھنی ہوگی، خوب فائدہ اٹھایا اسے لوگوں نے اس زمین سے۔ اور پھر کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں آج دنیا کی زندگی میں مال اور اولاد سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اچھی اچھی کام کرتے ہیں، اس سے دنیا میں نام بھی بناتے ہیں، دنیا میں جو ہے وہ عزت بھی پاتے ہیں ان سب چیزوں سے۔ لیکن اگر ان کو اللہ کی راہ میں نہیں لگایا، ان کو اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ پیش نہیں کیا، تو کیا ہوگا کہ وہ ساری کی ساری چیزیں اتنی ہلکی ہو جائیں گی قیامت والے دن کہ ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، ان کو ہوا اڑائے لیے پھرے گی، وہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو پھر کیا کہ وہ بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مال اور اولاد محض دنیا کی رونقیں ہیں۔ رونق ہوگی تو دل لگے گا نا اس جگہ پہ جہاں پہ رونق ہوگی، تو وہی والی بات ہے کہ یہ دنیا میں دل لگانے کی چیزیں ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر ہی دل لگا لگا کے جو ہے وہ ہم اپنی آخرت ہی بھول جائیں، ہم کہیں کہ ہم نے تو کہیں جانا ہی نہیں ہے، یہی سب کچھ ہے بس۔ پھر اس کے بعد اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے ہاں جو ہے وہ لحاظ سے بہتر ہیں، انجام کے لحاظ سے بہتر ہیں۔ یعنی کہ باقی رہ جانے والے جو اچھے کام ہیں، اچھی چیزیں، اچھے عمل جو ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں، صرف وہی چیز جو ہے وہ آخری رہ جانے والی ہے، وہی چیز قیامت کے دن بھی ساتھ کھڑی ہوگی، وہی چیز جو ہے وہ قبر میں بھی ساتھ کھڑی ہوگی۔ مال اور اولاد یہیں پہ رہ جانے والی چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو جو ہے اللہ کی راہ میں نہیں لگائیں گے۔ جو اللہ کی راہ میں لگ گیا وہ تو آگے پہنچ جائے گا، لیکن اگر دنیا کے مقصد کے اوپر ہی اس کو لگاتے چلے جا رہے ہیں، اولاد کو بھی یہی سکھایا کہ بس دنیا دنیا دنیا، لوگ کیا کہیں گے، اس کی بات مان لو، اس کی بات مان لو، اللہ سے اس کو انٹروڈیوس ہی نہیں کروایا ہم نے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ صرف دنیا میں ہی رہ جائے گی، آخرت میں وہ اگینسٹ کھڑی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے میں یہاں پر پہنچ گیا۔ حالانکہ دنیا میں بڑا اس کو پیار اور محبت سے ہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا جو اچھا انجام ہے اس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے، اولاد کی بھی اور مال کے لحاظ سے بھی، اور انہیں سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں کہ یہ جو ہے وہ آخرت میں کام آ جائیں گی یہ سب کی سب چیزیں۔ اور پھر فکر اس دن کی ہونی چاہیے کہ جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل ہموار پاؤ گے، اور ساری اونچائیاں نچائیاں، یعنی سمندر ہے، دریا ہے یا پھر پہاڑ ہے، سب ختم ہو جائیں گے، زمین بالکل پلین۔ اور پھر ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کر لائیں گے کہ اگلے پچھلوں میں سے کوئی بھی نہ چھوٹے گا، جو گزر چکے، جو آ چکے، جنہوں نے آنا ہے، سب کھڑے ہو جائیں گے، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور آگے پیچھے صفوں میں پیش کیے جائیں گے، جیسے صفیں لگتی ہیں نا مسجد میں نماز کے لیے، تو وہ سب اس طرح پیش کیے جائیں گے۔ اور پھر تمہارا رب کہے گا، اللہ تعالیٰ پھر یہ فرمائیں گے، لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس، اسی دن کا انکار تھا نا، اسی دن سے بھاگتے پھرتے تھے، اسی دن سے جو ہے وہ بحثے مباحثے اسی دن کے بارے میں، پتہ نہیں آنا ہے نہیں آنا، ہم کیوں اچھا کام کریں، دنیا میں ایک ہی دفعہ تو آئے ہیں، جوانی ایک ہی دفعہ تو ملی ہے، یہ تھوڑا سا ٹائم ہے بعد میں کر لیں گے، تو کیا کہ دیکھ لو آ گیا نا، وہی چیز سامنے آ گئی نا جسے جھٹلاتے تھے۔ تو پھر اسی طرح ہم نے تم کو دوبارہ پیدا کر لیا، اسی طرح دوبارہ ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، جیسے کہ تم کو ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، بالکل ویسے ہی آ گئے۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا گیا، یعنی کوئی ایسا ٹائم ہی نہیں ہے کہ جس میں جو پوچھ گچھ کی جائے گی، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے سب کے۔ اس ٹائم تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی سے ڈر رہے ہوں گے، مطلب ایک روایت سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو اعمال ہوں گے برے، وہ اتنی ڈرونی شکلوں کے اندر اس میں موجود ہوں گے کہ لوگ ڈر رہے ہوں گے، اور یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ اس میں نہ چھوٹی کوئی حرکت چھوڑی نہ کوئی بڑی حرکت چھوڑی، ہر چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، یہ کس طرح کی کتاب ہے، کون بیٹھ کے اس کو ریکارڈ کر رہا تھا، یہ ایک ایک چیز ایک ایک سوچ ہماری اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر جو جو کچھ انہوں نے کیا وہ اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی کے اوپر ذرا بھی ظلم نہیں کرے گا، ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ابھی میں پہلے بتا رہی تھی یہ بات، تب کم لوگ تھے، ابھی زیادہ لوگ ہیں، کہ کھجور کے اوپر جو ایک گٹلی بچتی ہے اس کی، آج کل ہم سب کھجوریں کھانے ہیں نا، تو اس کی جو گٹلی بچتی ہے، اس گٹلی کے اوپر ایک دھاگا سا لٹکا ہوا ہوتا ہے، باریک سا بہت دھاگا ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ کنتیرا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے برابر بھی جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا کسی کے اوپر، اتنی سی چیز کے برابر بھی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے پہ یہ ظلم ہو گیا، میں نے تو یہ عمل نہیں کیا تھا، میری تو یہ نیکی رہ گئی، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تو رکو نمبر 7 سٹارٹ کرتے ہیں۔ یاد کرو، پھر سے وہی والا واقعہ آ رہا ہے فرشتوں کا، شیطان کا اور آدم علیہ السلام کا۔ یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ یعنی اس کا بیسک مقصد کیا تھا کہ میں جنوں میں سے ہوں، مجھے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا گیا، میں بہتر ہوں، تو مجھے جو ہے وہ میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں پھر؟ تو اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بناتے ہو، ان کو اپنا دوست بناتے ہو، مجھے چھوڑ کے اپنے رب کو جس نے پیدا کیا، جس نے ہر چیز دی ہوئی ہے، جو سب سے زیادہ جو ہے وہ ہدایت کا یعنی سامان کرنے والا ہے، اس نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اس نے اپنی کتابوں کو بھیجا، کسی بندے کو ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے لیے ہدایت کا سامان نہ کیا ہو۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اس کی باتیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ آج ہم کسی کے لیے دنیا میں کوئی ذرا سا بھی کریں، ذرا سا بھی اس کے اوپر کوئی احسان کریں، اور ہمیں وہ پیچھے چھوڑ دے، اور کسی اور کو جس نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تو اس کو جو ہے وہ اوپر کر دے، میں کتنا غصہ آتا ہے اس کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ کتنے پیار سے شکوہ کر رہے ہیں کہ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر
یعنی تمہیں میں نے اس سے سجدہ کروایا، تمہیں میں نے جو ہے وہ فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور تم مجھے چھوڑ کر اس بندے کو جو اپنا دوست بناتے ہو جو تم سے نفرت کرتا ہے شدید ترین، اور تم نے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو پوری کوشش ہے کہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچا دے، تو تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ یہ کس طرح کی وفاداری ہے اللہ کے ساتھ، جبکہ ہم جو ہے وہ اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کو ہی مانیں گے ہمیشہ۔ اور پھر بڑا ہی برا بدلہ ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے زمین اور آسمان پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، وہ گواہ نہیں تھے اس ٹائم پہ، جن کو جو ہے ہم شرک کر کے اپنا جو ہے وہ گواہ، اپنا جو ہے وہ دوست بنا لیتے ہیں، جس طرح شیاطین بھی تھے، جن کی بات مان کے، جن کے وسوسوں کے اندر آ کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمان اور زمین میں نے اکیلے پیدا کی تھی، ان کا کوئی کام نہیں تھا اس کے اندر، ہر قسم کے شریک کا، ہر قسم کے بت کا کوئی کام نہیں تھا اس آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، اور نہ ہی خود ان کی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ جب ان کو میں نے پیدا کیا تب بھی وہ جو ہے وہ زندہ نہیں تھے، وہ میری کسی قسم سے مدد نہیں کر رہے تھے، ان کا کوئی اختیار نہیں تھا، صرف میں نے اکیلے ہر چیز پیدا کی، اور میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی بات کرے ہیں یہاں پہ۔ اس کے بعد کیا ہے، پھر کیا کریں گے یہ لوگ جب اس روز کہ جب ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے، لو ان کو پکارو، وہ اب تمہاری مدد کریں آ کے اللہ کے سامنے، اب آ کے جو ہے وہ تمہاری سفارش کر کے دکھائیں وہ سارے کے سارے، تو یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے، اور ہم ان کے اور ان کے درمیان میں ہلاکت کا گڑھا کامن کر دیں گے۔ ہلاکت کا گڑھا کیا ہے؟ جہنم، یعنی ایک کنارے پہ یہ کھڑے ہوں گے، ایک کنارے پہ وہ کھڑے ہوں گے، جانا سب نے اسی کے اندر ہے جو اس طرح کے کام کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر سارے مجرم اس روز آگ کو دیکھیں گے اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب انہوں نے اسی میں ہی گرنا ہے، وہ خود اپنا ڈیسائیڈ کر پائیں گے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہ ہاں ہم اسی کے مستحق ہیں، ہمارے سارے کے سارے اعمال اسی قابل تھے کہ ہم اس کے اندر گر جائیں۔ اللہ معاف کرے، اس طرح کے انجام سے معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے پناہ مانگنی چاہیے جہنم سے۔ اور پھر اس سے بچنے کی کوئی بھی جگہ نہیں پائیں گے پوری دنیا کے اندر، کوئی بندہ نہیں ہے ان کو جو اس چیز سے بچا لے۔ رکن نمبر 8، ہم نے اس قرآن کو اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سمجھایا، ہر طرح کی اگزامپل دے کے، ہر طرح کی عقلی دلیل دے کے، ہر طرح کی دنیا میں جو ساری نشانیاں ان کی طرف جو ہے وہ توجہ کروا کے، مگر انسان تو بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا ہے، ہر بات میں بحث کرنے لگتا ہے، ہر بات میں نقص نکالنے لگتا ہے، ہر بات میں اس کی اپنی ہی دلیلیں ہوتی ہیں جو کہ ہماری بھی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہے ہماری ہی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے سامنے جب بھی ہدایت آئی تو اسے ماننے پر اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور استغفار کرنے سے آخر اس کو کس چیز نے روک دیا؟ کیا مسئلہ بن گیا؟ اپنا ہی فائدہ کیوں نہ دیکھ سکا یہ انسان؟ تو اس کے سوا کچھ نہیں تھی وہ چیز کہ وہ لوگ جس چیز کے منتظر ہیں ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے۔ یعنی ان کو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ اچھا جب وقت آئے گا تو دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، جب موت آئے گی قریب آ جائے گی تو بعد میں جا کے سوچیں گے، ابھی تو زندگی ہے دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہ اسی چیز کے منتظر ہیں کہ جس طرح پچھلی قوموں کو تباہ کر دیا گیا انہیں بھی تباہ کر دیا جائے، یا ان کے اوپر فرشتہ آگے کھڑا ہو جائے پھر یہ سوچیں گے، یا کہ یہ لوگ عذاب کو سامنے دیکھ ہی لیں۔ پھر رسولوں کو ہم نے اس کام کے سوا کسی غرض سے نہیں بھیجا کہ وہ بشارت دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بن کے جائیں۔ یعنی سارے کے سارے جو رسول تھے وہ اسی کام کے لیے آئے تھے، اور آج ہمارا بھی یہی کام ہے کہ خود سیکھیں اور دوسروں کو جو ہے وہ بس ایک خبردار کر دیں، ان کے اوپر جو ہے وہ یہ ایک حجت قائم ہو جائے، ایک دلیل قائم ہو جائے کہ اللہ ان کو بتا دیا تھا میں نے، آگے انہوں نے جو کچھ کیا ان کی اپنی مرضی تھی، بس یہ کام ہے، اس کے علاوہ کام نہیں ہے کچھ بھی کہ آپ جو ہے وہ سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ حکمت کے ساتھ یہ سارے کے سارے کام ہوتے ہیں، جب کسی کا جو ہے وہ سننے کا موڈ ہے اس کو تب سنائیں، یہ نہیں ہے کہ دن رات ایک ہی بات کرتے چلے جائیں اور وہ بندہ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنا دور نکل جائے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ مگر کافروں کا یہ حال ہے کہ باطل جو دلیلیں ہیں ساری کی ساری اس سے جو ہے وہ دین کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر طرح کی دلیل لے کے آئیں گے کہ کسی طرح سے جو بتانے والا ہے اس کو بھی نیچے کر دیں اور دین کو بھی جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ کسی طریقے سے نیچے کر دیں، حالانکہ بتانے والا تو نیچے ہو سکتا ہے، دین تو کبھی نیچے نہیں ہو سکتا۔ اور پھر انہوں نے میری آیات کو اور میری ساری جو خبردار کرنے والے باتیں تھی ان کو مذاق بنا لیا کہ اچھا کب لے کے آؤ گے، ہاں ہوا کچھ؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا اس طرح کا معاملہ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ کی طرف سے آیات سنائی جائیں؟ دیکھیں سب سے بڑا ظالم کون ہے دنیا میں، سب سے بڑا ظلم کون کر رہا ہے دنیا میں؟ یہ وہ شخص ہے جسے اللہ کی آیات سنائی جائیں، جسے نصیحت کی جائے کہ قرآن میں، جس میں ہم کہتے ہیں نا یہ تمہیں ماننی چاہیے بات، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان سے منہ پھیر لے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے خود اپنے ہاتھ سے کیا ہے۔ یعنی جس کو جو حرکتیں وہ کرتا چلا جا رہا ہے وہ خود اس آگ کے گڑھے میں گرنے والا ہے، اور لیکن اس کو جب بتایا جائے کہ بھئی یہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے ایسا نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم اچھا ٹھیک ہے ہم کیا کریں، لکھا ہوا ہے تو ہماری اپنی زندگی ہے، قرآن بس پچھلے وقتوں کی باتیں تھی بس، ٹھیک ہے اس کا اب جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایون مسلمانوں میں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو پھر جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں اور انہیں قرآن کی بات سمجھ آتی ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہی انہیں قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جنہوں نے پہلے ٹھکرا دیا وہ بعد میں بھی ٹھکراتے رہیں گے، اور پھر ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ گرانی یعنی کہ وہ سنتے ہیں لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتی بات، وہ کسی اور چیز کو سن رہے ہوتے ہیں اس کی جگہ پہ۔ تم ان کو ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، اس حالت میں ہدایت کبھی نہیں پا سکتے، کیونکہ ظاہر ہے دل کے اندر دل جو ہے وہ مہر لگی ہوئی ہے، کانوں سے سنتا نہیں ہے، کیسے ہدایت
ہدایت پائیں گے۔ تو تیرا رب بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحمان ہے، اور ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا، جو حرکتیں وہ یہ سب کرتے چلے جا رہے ہیں ان کے اوپر اگر وہ اللہ جو ہے وہ ان کو پکڑنا چاہتا تو وہ بہت ہی جلدی عذاب بھیج دیتا، کیونکہ حرکتیں ہر روز ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ اپنا روز کا جو ہے وہ ہم روٹین دیکھیں، اس میں ہم اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر اللہ پکڑنا چاہتا تو کب کا عذاب آ جاتا۔ مگر ان کے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ اتنی جلدی نہیں پکڑتا، بڑا حلیم ہے، وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے سب کو کہ کوئی کسی طرح واپس پلٹ آئے۔ اور پھر اس سے، اور جس دن وہ وقت آ جائے گا پھر اس سے بچ کے بھاگنے کی کوئی بھی جو صورت ہے وہ نہیں مل سکے گی۔ پھر یہ عذاب رسیدہ بستیاں ہیں جن کے اوپر عذاب آ چکے ہیں تمہارے سامنے موجود ہیں، یعنی کہ جو مکہ والے تھے، یہ مکی صورت ہے نا، مکہ والے تھے، ان کے ارد گرد راستوں کے اوپر اس طرح کی بستیاں موجود تھی۔ قوم لوط کا جہاں پہ حال ہوا تھا وہ بھی وہاں موجود تھی، صالح کی قوم موجود تھی، صالح کی قوم جس جگہ پہ رہتے تھے وہ بھی وہ موجود تھی وہاں پہ۔ تو انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کیا تھا۔ ایسا نہیں ہوا تھا کہ آج ظلم کیا کل پکڑ لیا، ایسا نہیں ہوا تھا۔ کئی ہزار سال، سوری کئی ہزار نہیں، کئی سو سال بھی بعض جو ہے وہ امتوں کو ٹائم دیا گیا، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو 950 سال، کوئی کم ٹائم ہوتا کسی کا؟ اس میں بھی اگر اس کو سمجھ نہ آئے تو کب آئے گی اس کو سمجھ؟ پھر آگے چلتے ہیں، رکو نمبر 9 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے اور خضر علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ اب خضر علیہ السلام جو تھے وہ اب اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے ان کے بارے میں کہ وہ فرشتے تھے یا وہ انسان تھے یا وہ اللہ تعالیٰ کے کوئی نبی تھے، نہیں کنفرم ان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں کہ کیا واقعہ پیش آیا ذرا اچھا اب اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک پیچھے پہلے روایت پڑھ لیتے ہیں کہ کیوں یہ قصہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ سنا رہے ہیں۔ یہاں پہ علم کا فتنہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے بات کی ہے نا کہ بہت سارے فتنے اس صورت کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں، تو یہاں پہ علم کا فتنہ ڈسکس ہوا ہے۔ ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے اس دنیا کے اندر؟ مطلب اس وقت ظاہر تورات ان کو آتی تھی، ان کے اوپر وہی نازل ہوتی تھی، تو کیا ہوا کہ وہ ان کو لگا کہ شاید میرے سے بڑا تو کوئی عالم نہیں ہوگا اس دنیا کے اندر، تو انہوں نے مطلب ایک سرسری سی بات کی کہ مجھے نہیں لگتا ایسا کہ میرے سے بڑا کوئی عالم ہے اس دنیا کے اندر، یا مجھے نہیں پتا اگر ہے بھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا ایک بندہ ہے جو کہ تمہیں فلاں جگہ پہ ملے گا، فلاں اللہ تعالیٰ نے نشانی بتا دی کہ تمہاری مچھلی جو ہے جو تم لے کر جا رہے ہو راستے میں، بہت دور تھا راستہ، بہت لمبا سفر تھا، علم کے لیے بہت لمبا سفر انہیں کرنا پڑا۔ تو بہرحال وہ جو مچھلی تم لے کر جا رہے ہو وہ مچھلی زندہ ہو کے ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ دریا میں چلی جائے گی جمپ مار کے، تمہاری ٹوکری میں سے وہ دریا میں چلی جائے گی زندہ ہو کے، اللہ کا معجزہ تھا۔ تو اس جگہ پہ تمہیں میرا وہ بندہ ملے گا، تو جا کے اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جو ہے وہ جو جس قسم کا علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، تو تم اس سے سیکھ سکتے ہو۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میرے پاس تو سارا علم ہے اب میں نہیں سیکھوں گا اس سے، تو بات یہ ہے کہ علم، عالم جو ہے اس کے اوپر بھی ایک عالم موجود ہے۔ ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ یہ بات کی ہے کہ ہر عالم کے اوپر ایک عالم موجود ہے، ہر 9ویں کے اوپر 10واں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کبھی بھی آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ میرے سے زیادہ بڑا انسان کوئی دنیا میں ہے نہیں، تو ہمیشہ عاجزی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور پھر یہاں پہ دیکھیں اتنے بڑے عالم تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے، اپنے ٹائم کے، لیکن ان کا رویہ کیسا تھا جب وہ طالب علم بن گئے، تو دیکھتے ہیں کس طرح سے تھے وہ۔ آگے چلتے ہیں، ذرا ان کو جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سناؤ کہ جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں سفر اپنا ختم نہ کروں گا جب تک کہ اس جگہ پر نہ پہنچ جاؤں جہاں پر 2 دریا ملیں گے۔ وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی کہ وہ 2 دریا جہاں پہ ملیں گے وہاں پہ جو ہے یہ مچھلی جائے گی، وہاں پہ تمہیں یہ بندہ ملے گا۔ اور خادم کون تھے ان کے؟ یوشع ابن نون۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع ابن نون جو تھے وہ ان کا نام تھا خادم کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ خلیفہ اول تھے ان کے، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق ہمارے خلیفہ اول تھے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسی طرح حضرت یوشع ابن نون جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول تھے۔ تو آگے چلتے ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ میں اپنا سفر تب تک ختم نہ کروں گا جب تک کہ 2 دریاؤں کے ملن پہ نہ پہنچ جاؤں، جہاں پہ 2 دریا ملتے ہیں وہاں اس جگہ پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک عرصے تک چلتا ہی چلا جاؤں گا۔ علم کا شوق دیکھیں انہیں، ان کو کتنا علم کا شوق تھا کہ اتنا لمبا سفر، اور سفر اس طرح کا نہیں تھا جیسے اب ہمارا ہے، وہ تو پیدل انہوں نے چلنا تھا یا پھر اونٹ پہ چلنا تھا۔ اور پھر کیا ہے، بس جب وہ اس دریا کی اس جگہ پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، مچھلی نشانی تھی اس جگہ کی، اس اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور نکل کر وہ اس دریا میں ایسے چلی گئی جیسے کوئی سرنگ ہو، یعنی ایسے گولائی میں اپنا راستہ بناتے ہوئے فل تیزی سے وہاں سے چلی گئی وہ زندہ ہو کے، مچھلی جو تھی وہ ٹوکری میں تھی۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ آگے چل کر کافی آگے چلے گئے وہ، مطلب روایات سے پتہ چلتا ہے بہت زیادہ، وہ ایک دن کا انہوں نے سفر کر لیا پورا، تو وہ آگے چلے گئے اور اپنے خادم سے کہا کہ لاؤ ہمارا ناشتہ، آج سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ یہ بہت ہی برا، مطلب کتنا وہ سخت سفر ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ تھک گئے جا کے۔ تو خادم نے کہا کہ آپ نے کیا دیکھا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، میں غافل ہو گیا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ مچھلی ہے یا نہیں ہے، تو شیطان نے مجھے ایسا غافل کیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی اس جگہ پہ،
ہم جہاں پیچھے ٹھہرے تھے، جو پچھلا ہم نے قیام کیا تھا، اس کے اوپر تو مچھلی چلی گئی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ وہ اپنے قدموں پر واپس آئے، جس قدم سے گئے تھے اسی قدموں پر واپس آئے، وہ اپنے قدموں کو دیکھتے دیکھتے کہ ہم کس راستے سے گئے تھے، تو واپس آئے اور پورا لمبا سفر کیا، بہت مشکل سفر تھا وہ۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جو کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اب بندہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور بندہ جو ہے وہ فرشتہ بھی بندے کا روپ اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو کام کیے وہ عام طور پہ فرشتے کام کرتے ہیں جو ان کا سفر آگے چلا۔ تو غالب جو ایک مطلب گمان ہے وہ یہی ہے کہ یہ فرشتے انسان کے روپ میں تھے، اور مطلب کچھ جو اسکول آف تھاٹس ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کوئی پیغمبر تھے، ہمیں نہیں پتا، تو اس پہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اچھا، اپنے بندوں میں سے کسی کو پایا، اپنے بندوں میں میرے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا، ان کو بہت زیادہ علم تھا، ان کے پاس بہت زیادہ ان کے ذمے جو کام تھے وہ ڈفرینٹ قسم کے تھے جو کہ انسانوں کے ذمے نہیں ہوتے، اور اپنے ایک خاص علم سے ان کو ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے جو جس چٹان کے پاس یہ مچھلی تھی، وہاں پہ کیا ہوا تھا کہ وہاں پہ یہ لوگ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا آرام کیا، تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہاں پہ سو گئے اس کے پاس، اور جو خادم تھے ان کے یعنی کہ یوشع ابن نون وہ جو تھے وہ حفاظت وغیرہ کر رہے تھے، لیکن ان کا دھیان جو ہے وہ ہٹ گیا اس چیز سے، اور مچھلی وہاں سے چلی گئی، انہوں نے دیکھا مچھلی کو جاتے ہوئے، لیکن ان کو ذکر کرنا بھول گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو اس میں بھی ظاہر اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت تھی کہ وہ بہت آگے گئے اور پھر وہاں سے واپس آئے، اور اللہ تعالیٰ آج ہمیں یہ قصہ سنا رہے ہیں کہ علم کے لیے جو ہے وہ کتنی ان کی تڑپ تھی، دیکھیں کہ انہوں نے کچھ سیکھنا تھا، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کیا سیکھنے جا رہے ہیں وہ، حضرت خضر کے پاس کیا ہے، کس سے ملنے جا رہے ہیں، صرف اللہ کے حکم پہ وہ چل پڑے اور علم سیکھنے کے لیے چل پڑے۔ تو مطلب سب سے پہلے جو دنیا میں سفر کیا علم کے لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ تو آج بھی اگر ہم علم سیکھنے کے لیے کوئی سفر کرتے ہیں، چاہے وہ گھر سے مسجد کا ہی کیوں نہ ہو، وہ سفر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سفر ہم کرتے ہی ہیں، جو بھی سفر علم سیکھنے کے لیے ہم کرتے ہیں تو وہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں پتہ ہے کہ امام بخاری، بہت ہمارے سارے امام جو جتنے بھی تھے جنہوں نے بھی دین کے اندر بہت زیادہ کام کیے ہیں، انہوں نے سفر کر کر کے کیے ہیں، اور اس کے علاوہ امام بخاری جو تھے انہوں نے 16 سال تک وہ سفر کرتے رہے، اتنا مشکل انہوں نے سفر کرا، ہر بندہ جس سے بھی ان کو پتہ چلتا تھا کہ اس بندے کے پاس ایک حدیث ہے، اس بندہ جو ہے وہ ان کے پاس ایک انہوں نے کسی صحابی سے جو حدیث سنی ہوئی ہے، یا وہاں پہ کوئی صحابی ہے وہ سفر کر کے ان کے پاس جاتے تھے، اور اس کے بعد پتہ چلتا تھا کہ اچھا انہوں نے اس سے سنی، انہوں نے اس سے سنی، انہوں نے اس سے سنی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، وہ ہر بندے کے پاس جاتے تھے، اچھا کیا تم نے اس سے سنی تھی، کیا تم نے اس کو بتائی تھی، پھر اس کے بعد پچھلے کے پاس، کیا تم نے اسے سنی تھی، کیا تم نے اس کو بتائی تھی، پھر اس کے پچھلے کے پاس۔ تو آپ دیکھیں کتنا مشکلوں سے انہوں نے وہ جو ہے امام بخاری نے وہ بخاری شریف ہمارے لیے جمع کی ہوئی ہے، کتنی مشکلوں سے انہوں نے وہ جمع کی ہوئی ہے، ان کا یہ سفر تھا سارا کا سارا۔ اس کے بعد مطلب اس کے بعد کیا ہوا کہ انیس جو تھے وہ بھی مطلب کہ جابر بن عبداللہ جو تھے وہ عبداللہ بن انیس کے پاس گئے، اور انہوں نے جو ہے ایک ماہ کا سفر کیا صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے، ان کو پتہ چلا کہ ان کے پاس ایک حدیث ہے جو کہ ان کو پتہ ہے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں وہ حدیث پتہ، تو اس کے بعد وہ انہوں نے ایک ماہ کا سفر کیا اور وہاں تک گئے، اور وہاں سے وہ حدیث سیکھ کے آئے ایک ماہ کے سفر کے بعد۔ تو دیکھیں یہ سفر کر کر کے جو ہے نا وہ انہوں نے چیزیں سیکھی ہیں یہ سب کی سب، تو ہم کہیں کہ ہمیں گھر کے اندر، یہ تو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ ٹیکنالوجی وغیرہ دے دی ہے، پہلے تو یہ نہیں تھی، لیکن بہرحال جو سفر کر کے آپ کو ایک طرح سے اور دوسری بات یہ کہ سفر جب ہم کرتے ہیں علم کے لیے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں، جب ایک طالب علم دین کے علم کے لیے جو ہے وہ نکلتا ہے اپنے گھر سے، تو وہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے کے اوپر ہوتا ہے جو کہ یقینی بات ہے اس کو جنت تک پہنچا دے گا۔ تو اس لیے یہ چیزیں مشکل ہیں لیکن ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے، تو ان میں سے سب سے پہلے جو سفر کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اچھا، وہ بندہ ان کو مل گیا، حضرت خضر علیہ السلام ان کو مل گئے وہاں پہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی وہ علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا، اتنے بڑے عالم اپنے وقت کے، ٹھیک ہے، مطلب اتنے ان کے پاس، ان سے زیادہ تو رات کا علم کسی کے پاس نہیں تھا اس دنیا کے اندر اس وقت پہ بھی، اور اس کے بعد بھی ظاہر ہے سب سے بڑے عالم تو یہ تھے، انہی کی شریعت چلتی چلی جا رہی تھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، کتنی عاجزی سے کتنی خوبصورتی سے وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس وہ علم ہے اور میں نے وہ علم سیکھنا ہے، تو یہ طالب علم کا ایٹیٹیوڈ ہے، جس نے علم سیکھنا ہے اس کو اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھ لیں کہ ایک تو اس کو ماننا پڑے گا کہ جس سے وہ سیکھ رہا ہے اس کے پاس زیادہ علم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ کہ میں چاہے جتنا مرضی آسمان تک پہنچ گیا ہوں لیکن جس سے میں سیکھ رہا ہوں اس کی عزت کرنا اور اس سے جو ہے وہ اس کو اپنے سے بڑا سمجھنا، یہ ایک طالب علم کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے تو وہ سیکھ پاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا۔ چلے آگے چلتے ہیں، اس نے جواب دیا، حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، میں جو کام کرتا ہوں، میرے پاس جو علم ہے اس میں بہت صبر چاہیے، بہت زیادہ مشکل ہے وہ چیز، اور ایک عام انسان کے لیے وہ بہت مشکل ہے، اور یہ بھی عام انسان نہیں تھے، یہ نبی تھے اللہ تعالیٰ کے جن کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، علم جو ہے وہ صبر کے ساتھ آئے گا، علم جو ہے وہ ڈسپلن کے ساتھ آئے گا، علم جو ہے وہ اس کے لیے صبر بھی کرنا پڑے گا، محنت بھی کرنی پڑے گی، میری بات کو ماننا بھی پڑے گا، اور اس کے لیے جو ہے وہ میں جیسا کہوں گا ویسے سننا بھی پڑے گا، تو یہ چیزیں آپ نہیں کر سکیں گے، آپ کے لیے مشکل ہے، اور وہ جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں،
ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں، کوئی میں نے جو بھی کام کیا ہے اس کا آپ کو ڈیٹیل میں پتہ نہ ہو، تو آپ اس پہ صبر کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے وہ کام مشکل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں صبر کر لوں گا، آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ مجھے سکھائیں، اور پھر میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ طالب علم کا ایٹیٹیوڈ ہے، اور تو طالب علم کون ہے اس میں؟ جو خود اتنا بڑا عالم ہے، پوری دنیا کا سب سے بڑا عالم تورات کا ہے یہاں پہ۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو آپ مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھیں گے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو اپنے ساتھ صرف ایک شرط پہ رکھوں گا کہ میں جو بھی کروں گا وہ اس کے بارے میں آپ میرے سے کوئی بات نہیں پوچھیں گے، کوئی سوال نہیں کریں گے اس کے اوپر، جب تک کہ میں خود آپ سے اس بات کا ذکر نہیں کروں گا۔ رکو نمبر 9 ختم ہوتا ہے، 10واں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، چل پڑے اپنے جو بھی سفر تھا اس کی طرف۔ تو پھر یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے یعنی کہ خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اب وہ کشتی والے فری ان کو لے کے جا رہے تھے، وہاں پہ دریا آ گیا تھا، دریا کو پار کرنا تھا، تو کشتی والے ان کو فری لے کے جا رہے تھے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں پہ ان کے اوپر جو ہے وہ اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے اس میں جو ہے وہ سوراخ کیوں کر دیا تھا کہ آپ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ نے تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بری حرکت کی، خطرناک کا آپ نے کام کر دیا، یعنی چپ نہیں رہا گیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو اس نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے منہ سے غلطی سے یہ بات نکل گئی، آپ مجھے اس بات پہ نہ پکڑیے، اور میرے معاملے میں آپ تھوڑی سی نرمی سے کام لیں، مجھ سے ادھر اتنی سختی سے میرے اوپر اتنی سختی نہ کریں، میرے سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے اس پہ معاف کر دیں، آگے میں نہیں بولوں گا۔ پھر وہ دونوں چلے، اگلے مہم کی طرف چلے، آگے کوئی معاملہ ہوا، یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اس کو قتل کر دیا، بغیر کسی بات کیے، بغیر کچھ سوچے حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے تو ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، آپ نے تو بہت ہی برا کام کر دیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں نے کیا تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر آپ سے میں کچھ بھی پوچھوں یا میں کچھ اس طرح کی بات کروں تو آپ بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یہ میرے آخری وارننگ آ گئی۔ تو لیجیے اب تو میری طرف سے آپ کو ایک بہانہ بھی مل گیا، یعنی میں نے اپنے منہ سے ہی کہہ دیا کہ آپ بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، تو بس ایک دفعہ آپ آخری دفعہ مجھے جو ایک چانس دے دیں۔ تو پھر وہ آگے چلے، یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے ان کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، یعنی یہ ظاہری باتیں چلتے چلے جا رہے تھے، تو انہوں نے عام طور پہ جو پیچھے سارا ٹائم تھا اس میں کیا ہوتا تھا کہ عام طور پہ وہ مسافر حضرات ہوتے تھے ان کے لیے ایک ضیافت کا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست بستی والوں کے اوپر ذمہ داری ہوتا تھا، لیکن انہوں نے وہ بستی والے بڑے روڈ تھے، انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی نہیں ہم نہیں کریں گے، یا جو بھی معاملہ تھا۔ تو وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرائی چاہتی تھی، گرنے لگی تھی، وہ دیوار بہت ٹوٹی ہوئی تھی اور عجیب سی۔ تو پھر خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو جو ہے وہ اس کی تعمیر کر دی، اس کو صحیح طریقے سے پکا کر دیا اور اس کو جو ہے وہ بالکل سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہیں رکا گیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے لیتے، ہم کچھ کھا ہی لیتے، اس کام کی جو ہے وہ آپ پیسے لے لیتے ان بستی والوں سے اور ہم کچھ کھا لیتے۔ مطلب باتیں وہ بالکل لاجیکل کر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے جو ہے وہ جو کہ کام انسان کا ایٹیٹیوڈ نہ ہوتا، جو کہ میں اور آپ یہ بات نہ کرتے، یعنی وہ تو پھر بھی نبی تھے، انہوں نے مطلب ایک بالکل ایک لاجیکل باتیں وہ کر رہے تھے، لیکن بات یہ تھی کہ وہ جو حضرت خضر جو کام کر رہے تھے وہ ایک سوچ سے تھوڑے اوپر کے کام تھے، ہماری سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی۔ اور پھر کیا ہوا کہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے، کہ کیا باتیں تھی، کیوں وہ کام ہوئے، کیوں تم جو تمہارے سے وہ باتیں برداشت نہ ہوئی، میں نے وہ کام کیوں کیے۔ اس کشتی کا معاملہ، سب سے پہلے جو کشتی میں جس میں سوراخ کر دیا تھا، اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ چند مسکین آدمیوں کی تھی جو کہ دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ فرسٹ آف آل یہ دیکھیں یہاں پہ مسکین کا لفظ استعمال ہوا ہے ان کے لیے، مسکین جو کہ زکوٰۃ کے حقدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس نہ کچھ مطلب وہ اگر ان کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی ہے تو آپ کہیں یہ تو مسکین نہیں ہے، یعنی ان کو تو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، یہ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے پاس ایک کشتی تھی جس سے وہ محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن اس سے پورا نہیں ہوتا تھا۔ پورا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب جی شادی میں جانا تو 20 لاکھ کا ڈریس نہیں بن رہا اس کا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں جو بیسک نیسیسٹیز تھیں وہ پوری نہیں ہو پاتی تھیں اس کشتی سے۔ تو اگر اسی طرح ہم ارد گرد دیکھیں اپنے ارد گرد لوگوں کو، تو اگر کوئی اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ جن کے پاس گھر ہے اور یا جو دو وقت کی مطلب وہ ان کی ڈیلی آمدنی ہے، ڈیلی ویجرز ہیں وہ، لیکن ان کا کام نہیں پورا ہو پاتا، ان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہے، وہ سوال نہیں کرتے، مسکین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوال نہیں کرتے لیکن ہوتا نہیں ہے ان کے پاس، وہ فقیر نہیں ہوتے، مانگتے نہیں ہیں وہ، تو اس طرح کے لوگوں کو بھی زکوٰۃ لگ جاتی ہے، اپنے ارد گرد اس طرح کے لوگوں کو بھی ڈھونڈنا چاہیے کیونکہ وہ مانگتے نہیں ہیں منہ سے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ اس کشتی کا یہ معاملہ تھا کہ وہ چند مسکین آدمیوں کی تھی جو کہ دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ اس کے آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو کہ ہر اچھی کشتی کو چھین لیتا تھا زبردستی، تو میں نے چاہا کہ میں اس کے اندر سوراخ کر دوں تاکہ وہ اس کو چھین نہ لے ان سے اور ان کا یہ کام چلتا چلا جائے۔ تو دیکھیں اس میں کتنی زیادہ حکمت ہے۔ ہم سوچتے ہیں دنیا میں کہ ایک نقصان ہو گیا، ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم نے تو اپنی طرف سے سب کچھ کر دیا، ہم نے تو اچھائی کی، جیسے ان کشتی والوں نے ان کے ساتھ اچھائی کی تھی،
کہ بھئی ان کو وہ فری میں لے کے چل پڑے، لیکن اچھائی کرنے والے نے ان کو نقصان کر دیا ان کے ساتھ. اپیرنٹلی باہر سے دیکھنے میں تو ایسا ہی لگا نا کہ دیکھیں میں نے تو اس کے ساتھ اچھائی کی تھی، اس نے میری کشتی میں سوراخ کر دیا، لیکن وہ کیوں کرا، اس نے وہ کیوں کیا؟ کیونکہ آگے جو تھا وہ ایک پریشانی آنے والی تھی، آگے اس سے بڑی مصیبت آنے والی تھی. وہ پوری کشتی سے جاتے، اس سوراخ کو تو وہ مینڈ کر لیتے، اس سوراخ کو تو وہ صحیح کر لیتے، پوری کشتی چلی جاتی تو کیا کرتے پھر؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مصلحت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنے یہ حکم دیا کہ جا کے یہ کام کرو، اور یہ اس طریقے سے جو ہے وہ ان کی کشتی کو عیب دار کر دو. تو دنیا کے چھوٹے موٹے نقصانات، دنیا میں چھوٹی چھوٹی اس طرح کی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ رونا پیٹنا نہیں شروع کر دینا چاہیے. اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود بچاتے ہیں اپنے بندوں کو. یہ دیکھیں بچایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو. پھر آگے چلتے ہیں، رہا وہ لڑکا جس کو قتل کر دیا تھا، جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا. تو اس کے والدین بہت اچھے مومن تھے، بہت پکے مومن تھے، اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر میں ان کو تنگ کرے گا، ان کے اوپر بہت بڑی مصیبت لا کھڑا کرے گا. اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کے بدلے میں اس کو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دے دے، اس کو ہٹا دے، اس کے بدلے میں ایسی اولاد دے دے جو کہ پاکیزہ اخلاق والی ہو، بہت اچھا اس کا اخلاق ہو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والی ہو. ہم کتنا روتے ہیں نا کہ جب خدا نہ خواستہ ہمارے سے کوئی بچہ چھین لیا جائے، ہمارا بہت اچھا کوئی بچہ پیدا ہو اور ہم کہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، وہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے لیں. دیکھیں ذرا کیا معاملہ ہوتا ہے پیچھے. اس کے بعد قتادہ کہتے ہیں کہ جب یہ لڑکا پیدا ہوا تو اس کے والدین بہت خوش ہوئے، یعنی بہت عرصے بعد ان کے گھر میں ایک اولاد پیدا ہوئی تھی جو کہ لڑکا تھا، ان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی. اور جب یہ قتل ہوا تو بہت زیادہ غمگین ہوا. آپ سوچ سکتے ہیں کس طرح کا غم ہوا ہوگا انہیں اس کے اوپر. اور پھر لیکن ہوا کیا کہ والدین اگر مطلب دیکھیں، والدین تباہ ہو جاتے، ان کا ایمان تباہ ہو جاتا، ان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی، آخرت بھی تباہ ہو جاتی. کیونکہ وہ نیک تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مصیبت سے بچا لیا. ان کی دعا نہیں ہوگی، ظاہری سی بات ہے، ان کی دعا یہی ہوگی کہ ہمارا بچہ رہے، ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوں، ہم اس کو جو ہے وہ ظاہر پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کتنی دعائیں مانگی ہوں گی. اس کے بعد اس کو جو ہے وہ بڑا کرنے کی بہت ساری امیدیں ہوں گی، بہت ساری جو ہے وہ ان کے خواب ہوں گے اس بچے سے. لیکن کیا ہوا کہ ان کا ایک بڑا نقصان آگے آ رہا تھا، ان کی آخرت تباہ ہو جانی تھی. ان کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اس مصیبت سے، اور بچایا بھی اسی طرح کی چھوٹی ایک مصیبت دے دی لیکن بڑی مصیبت سے بچا لیا. تو ہم چیختے ہیں اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ یہ لے لیا میرے سے، میرا یہ مسئلہ ہو گیا، میرا وہ مسئلہ ہو گیا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اس میں ہمیشہ بھلائی ہوتی ہے انسان کی. لیکن 2 معاملے ہم نے پڑھے ہیں، تیسرا معاملہ بھی پڑھیں گے، لیکن پہلے اس کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ایک سیکنڈ. ہاں، حدیث کے بارے میں، حدیث میں ہمیں اس آیت کی، اس پورے واقعے کی تفصیل ملتی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا ہوا تھا. اس کی فطرت میں جو تھا شیطان کی جو ایلیمنٹ تھا شیاطین کا، وہ بہت زیادہ تھا اس کی فطرت میں ایلیمنٹ. تو پورا یہی تھا کہ شیاطین نے اس کے دل پہ پوری طرح قبضہ کر لیا ہوا تھا، اور اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو بھی نافرمانی اور کفر پر مجبور کر دیتا، کیونکہ ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں نا بچوں کے ہاتھوں پہ. تو بچوں کی محبت میں، اولاد کی محبت میں اتنا دور وہ نکل جاتا ہے. یہ پوری غالب گمان تھا، امید تھی پوری کی پوری کہ ایسا ہی ہونا تھا، کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے ایمان سے جانا تھا، اپنے جو ہے وہ پورے دین سے جانا تھا. اور پھر کیا ہوا کہ مطلب ان کے ماں باپ کا بھی ایمان چلا جاتا، ان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی، ان کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی اس ایک بچے کی وجہ سے. تو اس کے ماں باپ نے بے شک وہ دعا اس کے لیے وہ نہیں مانگی تھی، بے شک ان کے ماں باپ نے جو ہے وہ اس طرح کا اپنے لیے نہیں مانگا تھا، لیکن ان کی اچھائی کی وجہ سے، ان کے نیک ہونے کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے یہ اپنے بندے کو یہ حکم دیا کہ جا کے اس کو مار دو، اور وہ مر گیا وہاں پہ. اور پھر کیا ہوا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نیک اور صالح اولاد دی اس کے بعد. لیکن عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی چیز چھن جاتی ہے ہم اسی کا غم کرتے رہتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جو چیز دی ہے وہ اس سے بہتر دی ہے، اسی میں ہماری بہتری تھی. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی، اچھا اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی رضا ہو، ہمیں سمجھ تو نہیں آتی، ظاہری سی بات ہے، ہماری عقل بہت چھوٹی ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آئی ہمیں بھی نہیں آ سکتی، ظاہری سی بات ہے. اللہ کی قدرت کیا ہے، کیوں ہوا ایسا، اسپیشلی اس طرح کے معاملوں میں جو کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے لوگ واپس لے لیتے ہیں، یا پھر ہم سے بہت بڑا کوئی نقصان ہو جاتا ہے ہماری زندگیوں میں. ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے نا کہ اس نے میرے ساتھ کیسا کیوں کیا، میں نے تو اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا. ہم ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے اس دنیا کے اندر، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. جب نبی کے پاس علم نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اسپیشل بندوں کو یہ علم دیا ہوا جو کہ یہ کام کرتے ہیں، جو کہ دنیا میں اس چیز کو پاسبل کرتے ہیں. اور جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ بس ایسا ہی ہونا تھا، قدرت کی بات ہے، ایسا ہی ہوا. اب یہ انسان کی شکل میں وہ بندہ آ کے یہ کام کر رہا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیوں کیا اس نے ایسا کیوں کیا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا ایٹیٹیوڈ تھا. لیکن عام طور پہ ہماری زندگی میں یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے یہ کام کروا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کہیں اپنے لوگوں کو بچا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ کام اس کے لیے ایسا کر دو تاکہ وہ اس چیز سے بچ جائے. تو وہ تو کام چلتے چلے جا رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے بغیر وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن اس میں سے ایک ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں دی کہ یہ فرشتے یہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں، یا پھر مطلب جس طرح ایک آدمی کی شکل میں، جو بھی اب یہ فرشتے تھے یا آدمی تھے ہمیں نہیں پتا، بہرحال یہ کام فرشتوں کا ہے.
کہ وہ جو ہے نیک بندوں کو بچا رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی چھوٹے نقصان کے ذریعے سے یا پھر کسی اور طریقے سے وہ بچا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی ہوا. بہرحال اب ایک اور چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی دیکھیں جو بھی نقصانات جو بھی تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اس کے اوپر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ وہ جو اللہ کی تقدیر ہے وہ ہمیشہ اس چیز سے بہتر ہوتی ہے جو کہ ہم اپنی تقدیر میں مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ کو بہتر پتہ ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے. اب اس بندے کو کیا پتا تھا کہ یہ بچہ میرے سے جو چھینا گیا اللہ تعالیٰ نے میرے سے یہ بچہ واپس لے لیا ہے، اس نے کیا کرنا تھا آگے جا کے، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا ہم یہ چیز. تو اپنے سارے نقصانات اپنی ساری کی ساری برائیاں جتنی بھی دنیا میں ہوتی ہیں جتنے دکھ ملتے ہیں ان سب چیزوں کو یہ سوچ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ڈال دینا چاہیے کہ اللہ کو بہتر پتہ ہے، وہ مجھے نہیں پتا کہ میرے لیے کیا چیز بہتر تھی. اور ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ بہتری کے لیے ہوتا ہے، چاہے ہم اس کو سمجھ سکیں چاہے نہ سمجھ سکیں. اور اس کے علاوہ یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں رضیت باللہ ربًا، رضیت باللہ ویسے تو پوری دعا ہے لیکن اس کے اندر یہ والی چیز کہ رضیت باللہ ربًا، کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے رب ہونے کے اوپر پورا راضی ہوں، آپ میرے رب ہیں، آپ نے جو چیز پلان کی ہے وہ میرے لیے بہترین ہے، اس سے زیادہ اچھی چیز نہیں ہو سکتی میرے لیے، میں اس چیز کے اوپر راضی ہوں. تو جب بھی کوئی بری چیز ہو اچھی نہ لگے منہ سے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے یا نکالنی بھی نہیں چاہیے یہ بات منہ سے کہ اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں. آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اسپیشلی ہم تو مسلمان ہیں ٹھیک ہے، ہم کوشش بھی کرتے ہیں اپنی طرف سے اچھے کام کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں بچائیں گے بری چیزوں سے. بڑی بری چیزوں کے بدلے میں اگر چھوٹی بری چیز ہو جاتی ہے وہ بری بات نہیں ہے، اس کے اوپر ہمیشہ یہ چیز پڑھنی چاہیے رضیت باللہ ربًا، اللہ تعالیٰ میں آپ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، آپ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا میرے لیے جو تقدیر لکھی میں اس پہ راضی ہوں. ٹھیک ہے، دل سے بھی راضی ہونے کی ضرورت ہے اور منہ سے بھی اس کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ بہت جلدی اس کے بارے میں پھر صبر دے دیتے ہیں. انسان جو منہ سے بولتا ہے نا اور جو چیز سنتا ہے وہ دماغ میں پکی ہو جاتی ہے. جب ہم منہ سے یہ بات بولیں گے نا رضیت باللہ ربًا کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، میرے دل میں کوئی شکوہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے اس چیز سے، مجھے پتہ ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میری آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں لیکن مجھے شکوہ نہیں ہے آپ سے. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کیونکہ ہمیشہ بہتری ہوتی ہے، ہمیشہ بہتری ہوتی ہے. اللہ برا نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو ایک ماں اپنی بچے کا برا نہیں سوچ سکتی تو 70 مائیں کس طرح پیار کرتی ہوں گی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ چیز. تو جو ہماری عقل نا بہت چھوٹی ہے. ہمارے جو سب سے بڑے عالم تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو ہمیں بھی نہیں آ سکتی. اگر ہم سوچیں گے نا ہمیں آ جائے گی یہ بات سمجھ میں تو نہیں آئے گی. صرف اس کے اوپر صبر ہی کرنا ہے اور صبر کے بدلے میں بھی اجر ہے. تو اللہ سے شکوے نہیں کرنے چاہیے. ہمیشہ یہ چیز اپنے آپ کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب ہے، وہ بہتر جانتا ہے، وہ میرے سے اتنا پیار کرتا ہے، وہ میرے ساتھ کیسے برا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بہت ضروری ہے اور یہ اس صورت کی سب سے زیادہ خوبصورت بات ہی یہ ہے. آگے چلتے ہیں. ایک اور جو حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے، سب سے زیادہ بڑا عمل کون سا ہے. تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا. تو اس شخص نے کہا کہ مجھے آسان عمل بتائیں، میں تو اس امید سے آیا ہوں کہ کوئی آسان چیز مجھے بتائی جائے، میں اتنا مشکل کام نہیں کر سکتا. تو پھر کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم عفو و درگزر سے کام لو اور صبر سے کام لینا ہمیشہ. تو پھر اس نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ آسان کوئی چیز بتائیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کرے اس پر اللہ کو الزام نہ دینا. اللہ اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ اس کو جو ہے وہ الزام دیا جائے. انسان بھی اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ اللہ کو الزام دے دے وہ کسی چیز کا. اللہ نے پیدا کیا ہے، اس نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ہر چیز ہماری پلان کی ہوئی ہے. ہمیں بری لگتی ہے اچھی نہیں لگتی کیونکہ ہمارا ویژن چھوٹا ہے، ہماری ایک چونٹی کی نگاہ ہے جو کہ ہماری ہے اور اللہ کی نگاہ بہت بڑی ہے. اللہ کے سامنے ہر چیز موجود ہے. تو سب سے بہترین اور افضل عمل، سب سے آسان افضل عمل کیا ہے کہ اللہ کو الزام نہیں دیا جائے کسی بھی چیز کا. اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں، اللہ اس کے ساتھ تو ایسے ہے میرے ساتھ ایسا کیوں، اس کے ساتھ تو ایسا کبھی نہیں ہوا میرے ساتھ ہی ہوتا ہے ہمیشہ ایسا. یہ چیزیں بہت کامن ہے ہماری زندگیوں میں اور اس کے بارے میں جو ہے وہ سوچنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں. تیسری بات آ گئی. تیسری بات کیا ہے کہ دیوار جو انہوں نے پکی کر دی تھی نا، جو دیوار ٹوٹ رہی تھی انہوں نے پکی کر دی. تو کیا ہوا کہ اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی دیوار تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، یعنی چھوٹے تھے ابھی بڑے نہیں ہوئے تھے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کے نیچے جو ہے وہ خزانہ دفن ہوا ہوا ہے. تو پھر اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ دفن ہوا ہوا تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. اس نیک آدمی کی وجہ سے ان کے بچوں کا خزانہ بچ گیا اور نیک آدمی جا چکا ہے اس دنیا سے اب. یعنی یہ والی جو بات ہے نا کہ ایک سیکنڈ کہاں گیا وہ، اچھا خیر، ان کا باپ جو ہے وہ ہاں یہ ہے وکانا ابوہما صالحا، کہ ان کا باپ جو تھا وہ بہت نیک آدمی تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ ان کے بچوں کو جو ہے وہ ان کا مال ان کی حفاظت کر لی جائے، ان کے بچوں کو کوئی تکلیف نہ آئے. تو ہمیشہ ہم یہ سوچتے ہیں نا ہمارے بچے ہمیں تکلیف دیتے ہیں، ہمارے بچے ایسے ہیں. اپنے مال ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، بچے سنبھل جائیں گے، بچے ٹھیک ہو جائیں گے، بچوں کو اللہ سنبھال لے گا، خود سنبھل جائیں. پھر کیا ہے؟ اچھا اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ابھی ہم پڑھیں گے لیکن پہلے اس کو پورا پڑھ لیتے ہیں کہ ان کے بچوں کا خزانہ ایک جگہ پہ مدفون ہے اور اس کے باپ بہت نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے جب بالغ ہو جائیں تو اپنا خزانہ نکال لیں.
بچوں کی حفاظت کر لی، بچوں کے مال کی حفاظت کر لی، بچوں کی ہر چیز کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں اگر ماں باپ نیک ہوں تو پھر یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر میں نے کیا، اللہ کی رحمت ہے یہ ساری چیزیں جو کہ پریشانیاں تھیں، ان میں سے دو تو پریشانیاں تھیں، تیسری تو ویسی رحمت تھی، لیکن بہرحال یہ پہلی دو جو پریشانیاں بھی تھیں اور تیسری رحمت بھی تھی، وہ تینوں چیزیں رحمت تھی، اس پریشانی میں بھی اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے بڑی مصیبت سے بچا لیا، اور پھر میں نے اپنے اختیار سے کچھ نہیں کیا، یہ سب اللہ کے احکامات تھے جو کہ میری طرف آئے ہوئے تھے اور میں نے ان کو پورا کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے، انسان بھی تو صبر نہیں کر پاتا نا، ہم بھی صبر نہیں کر پاتے ان سب چیزوں پہ، اور ان کی حقیقت اگر ہمیں پتہ چل جائے ہمیں اللہ پہ سوائے پیار کے اور کوئی چیز نہ آئے کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ یہ معاملہ میرے ساتھ ایسے ہو گیا اور ایسے نہیں ہوا جو کہ ہونے والا تھا، اور پھر ہم صبر نہیں کر پاتے بس ان پہ، ان سب چیزوں کے اوپر، تو اللہ کا کتنا رحم ہے یہ ہمارے اوپر کہ اللہ ہمیں ایسی باتیں بتا رہا ہے قرآن کے اندر کہ ہمارے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے، کہ اللہ میرے لیے ساتھ جو بھی معاملہ کرے گا اس میں میری ہی بہتری ہوگی، میری ہی بھلائی ہوگی اس کے اندر۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ایک کسی کا کال ہے یہ کہ اس نے کہا کہ میں جب بھی کسی سلجھے ہوئے انسان کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ بہت نیک لوگ تھے، تبھی یہ انسان اتنا سلجھا ہوا نکلا ہے آگے سے، اور اس آیت کی صداقت پر مجھے یقین آ جاتا ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ جو تھا وہ نیک تھا اس لیے اولاد نیک نکلتی ہے، ورنہ اولاد نیک نہیں نکلتی، بہت مشکل ہے یہ کام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ایک آئی ڈونٹ نو مجھے اس ڈاکٹر کا نام نہیں یاد، بہرحال وہ مطلب ہمارے کنٹمپریری ہیں اسی دنیا میں ابھی، آئی ڈونٹ نو شاید ان کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہوئی ہے، تو بہرحال وہ کہتے تھے کہ جب بھی میں نوافل میں سستی کرنے لگتا ہوں، کیونکہ فرائض تو سب کے اپنے اپنے لیے ہیں، فرض نماز اپنے لیے ہے، نوافل کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جب بھی میں نوافل میں سستی کرنے لگتا ہوں، یعنی مجھے دل میں میری سستی آتی ہے، شیطان میرے دل میں سستی ڈالتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی جو ہے وہ پریشانیوں کا سوچتا ہوں کہ ان کو آگے چل کے کتنی پریشانیاں آئیں گی، کتنے سارے مشکل معاملات آئیں گے، کہیں ایسا معاملہ آئے گا کہ یہ دین سے دور چلے جائیں گے، کہیں ایسا معاملہ آئے گا کہ ان کو مالی مصیبت آئے گی، تو یہ ساری پریشانیوں کی وجہ سے جو ہے وہ میں اپنے نوافل پورے ادا کرتا ہوں کہ اللہ میری نوافل کی وجہ سے جو ہے وہ میری اولاد کو بچا لے، کیونکہ تو نے قرآن میں کہا ہے کہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ نیک تھا تو اولاد کی بچت ہو جاتی ہے، اس کے باپ کی وجہ سے اور ماں کی وجہ سے بھی، ظاہرہ دونوں کی بات ہو رہی ہے، بہرحال ماں باپ نیک ہوں تو اولاد کی بچت ہو جاتی ہے، تو اللہ میں یہاں پہ نیک بن رہا ہوں اپنی اولاد کے لیے کہ اس کو تو بچا لے، اس کی طرف سے کوئی مصیبت میرے تک نہ آئے، کہ میں اس کی وجہ سے کسی پریشانی میں نہ پڑوں اس اولاد کی وجہ سے، تو ہم کتنا اولاد کو کہتے ہیں نا کہ بھئی تم ایسے تم ایسے تم ایسے، ہم کبھی اپنے آپ کو کیوں نہیں سوچتے کہ یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے سارا کچھ، اتنی بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، اور یہاں پہ قرآن میں اس بات کا ثبوت ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اگر ایسا ہوگا تو اولاد کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا اولاد کو، پھر اولاد کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں رات میں نوافل ادا کرا کرتا تھا، یعنی جب میں نوافل پڑھتا ہوں رات میں تو رات میں اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھتا ہوں اور ان کو دیکھ کر کہتا ہوں کہ اے میرے بیٹے، یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے میں نوافل ادا کر رہا ہوں رات کو، تاکہ تیری طرف سے جو ہے وہ تیری طرف سے کوئی پریشانی میرے تک نہ آئے اور تیری طرف سے کوئی پریشانی تیرے تک بھی نہ آئے، اس وجہ سے میں رات کو اٹھ کے نماز ادا کرتا ہوں صرف تیرے لیے۔ اور پھر وہ روتے ہوئے کہتے تھے، اللہ کا یہ قول پڑھتے تھے، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ میں نیک بن گیا، اس کو بچا لینا آپ، میں نیک بن گیا، تو نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ اللہ میں جس کا باپ نیک ہوگا اس کی اولاد کو بچا لیں گے، تو میں نیک ہو جاتا ہوں یہاں پہ۔ ابن مسیب کہتے ہیں کہ میرے لیے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، تیرے لیے تیرے فائدے کی خاطر میں نے اپنی نمازوں کی رکعتیں اور نوافل زیادہ کر دیے، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو فرائض ہیں وہ تو صرف اپنے لیے ہیں، نوافل اولاد کے لیے ہوتے ہیں، نوافل ارد گرد کے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، تو بہرحال جو ہے وہ کیا ہے کہ نماز کی رکعتیں اور نوافل زیادہ کر دیے، اس امید پر کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی، یعنی مجھے جو کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، تکلیف ہے، وہ تمہارے بارے میں مجھے نہیں آئے گی، میری حفاظت اللہ تعالیٰ کر لیں گے اس بارے میں کہ تمہاری طرف سے کوئی پریشانی میری طرف نہیں آئے گی، کیونکہ ماں باپ بچوں کی جو پریشانی ہوتی ہے اس پہ اپنی پریشانیوں سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو پھر اس لیے ان کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے اپنے سے زیادہ کام بھی کرنا پڑے گا اللہ کی طرف، کیونکہ پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی کہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اللہ میں نیک بن جاتا ہوں، میری اولاد کو تو سنبھال لینا جیسے تو نے ان کے مال کو سنبھالا تھا، جو وہ والی اولاد تھی، یہ جو جس طرح اسی کی بات ہو رہی ہے، اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا باپ جو تھا وہ عالم تھا اور بچوں کے لیے بہت ساری کتابیں چھوڑ کے گیا تھا، وہ خزانہ تھا، وہ علم خزانہ تھا، وہاں پہ اصل مال کی بات بھی نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ نے کیا چاہا کہ ان کا باپ جس طرح یہ سارا کام کر کے گیا ہے تو کیا ہو کہ یہ سارے کے سارے بچے بھی بڑے ہو کے جو ہے وہ اسی کام کے اندر جائیں، ان کا خزانہ لوٹ نہ جائے، اس کی کتابوں کا جو علم ہے سارا کا سارا ان کا خزانہ ہے وہ کوئی اور نہ لے کے چلا جائے، تو دیکھیں یہ والی ساری چیزیں اگر ہم نے ایک کام کرتے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے لیے برکتیں پیدا کرتے ہیں اس چیز کے لیے، ہم اپنے لیے نہیں کر رہے ہوتے صرف یہ کام، اپنی اولاد کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اولاد تبھی سنبھلے گی جب ہم سنبھل جائیں گے، اگر ہم نہیں سنبھل جائیں گے تو پھر اولاد کے بارے میں اس اولاد کو کوسیں گے اور وہ ہمیں کوسے گی، اور کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، اچھا
اس کے بعد ایک بات جو ضروری ہے کہ مطلب اس پوری بات کا وہ جو سمجھ لیں کہ سمری ہے وہ یہ ہے کہ نیک آدمی کی اولاد کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور کس کے ذریعے سے کرتے ہیں؟ وہ فرشتوں کے ذریعے سے کریں، کسی آدمی کے ذریعے سے کریں، اللہ کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے اس بارے میں سوچنا۔ اپنا کام کرنا ہمارا کام ہے، اپنی جو ہے وہ نماز کی حفاظت کرنا، اس میں تو نوافل اسپیشلی، کیونکہ یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرض تو اپنے لیے، نوافل جو ہے وہ اس کا وہ ایک طرح سے سمجھ لیں صدقہ بن جاتے ہیں ان سب مصیبتوں سے جو کہ آنے والی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ رکو نمبر 11، یہ تیسرا سوال تھا ان کا، جو ہم دو سوال تو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ایک روح کے بارے میں تھا اور ایک جو تھا وہ صحابہ کہف کے بارے میں تھا، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں لوگوں نے پوچھا تھا۔ تو یہاں پہ تیسرے سوال کا جواب آ رہا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ میں اس کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کیا، یعنی وہ بادشاہ تھا، بہت زیادہ بڑا بادشاہ تھا، اس کے بعد بہت زیادہ سمجھ لے لینڈ تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگ اس کے جو ہے وہ تھے نیچے تھے، اس کے لوگ بہت زیادہ تھے، اور اس طرح کا معاملہ تھا، اور اسے ہر قسم کے مال و اسباب بخشے تھے، ساز و سامان تھا اس کے پاس بہت زیادہ، اس کو کسی کی چیز کی ضرورت نہیں تھی، وہ بہت زیادہ سمجھ لیں امیر تھا، ہر چیز اس کے پاس موجود تھی۔ اس نے کیا کیا کہ سب سے پہلے مغرب کی طرف سفر شروع کیا، مغرب کی طرف ایک جو ہے وہ مہم شروع کی، مغرب کا مطلب کہ جہاں پہ سورج ڈوبتا ہے جس طرف، وہ اس طرف جو ہے وہ نکل پڑے، اور حتیٰ کہ وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا، جہاں پہ اس نے دیکھا کہ بھئی سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے اس جگہ پہ، عین اس جگہ کے اوپر، زمین کی وہ جگہ جہاں سے اس کے آگے زمین نہیں ہے، مطلب زمین تو ہوگی ظاہر ہے اس کے آگے، لیکن کیا ہے کہ سورج کی حد وہ ہے کہ سورج وہیں پہ ڈوبتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ اے ذوالقرنین، سوری نہیں پیچھے ہے، تو کیا اس نے سورج کو ایک سیاہ کیچڑ والے چشمے کے اندر ڈوبتا ہوا دیکھا، پھر اس کے بعد اور وہاں سے اسے ایک قوم ملی، ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یہ طاقت ہم نے تمہیں دے رکھی ہے کہ چاہے تم اس کو جو ہے اس قوم کو سزا دو، اور چاہے تم ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرو، کیونکہ تم جو ہے وہ بہتر اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہو، تو تم فیصلہ کرو ان کے بارے میں کہ کیا کرنا ہے۔ تو اس نے کہا، انصاف کی بات انہوں نے کی، انہوں نے کیا کہا کہ جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، اور جو اپنے رب کی طرف اور پھر ظاہری بات ہے اپنے رب کی طرف یہ پلٹایا جائے گا اور اسے اور بھی زیادہ سزا دی جائے گی، اور جو ان میں سے اچھے اعمال کرے گا، ایمان لائے گا، اس کے لیے اچھا جزا دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت میں بھی، اور اس کے لیے ہم اس کے کام کو آسان بنا دیں گے۔ جو نیک عمل کرے گا اس کی زندگی آسان ہو جائے گی اس کے لیے۔ ہمیں لگتا ہے نا کتنا مشکل کام ہے، وہ دیکھیں کتنا مشکل کام کر رہا ہے، ایسے بھی کرتا ہے، ایسے بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، پتہ نہیں کیسے کرتا ہے، اس کے لیے آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، جو نیک کمال کی نیت کرتا ہے، جو نیک کمال کر گزرتا ہے، اس کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ کام آسان ہو جاتا ہے، اور اینڈ پہ بھی اس کا بدلہ اس کو مل جاتا ہے۔ کرنا مشکل ہے، ہمت کرنا مشکل ہے صرف، اس کے علاوہ آگے کام آسان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمتیں بھی بڑھا دیتے ہیں، لوگ بھی ملا دیتے ہیں کہ وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے اس کے ساتھ۔ تو بس ہمت کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا کر سکتے ہیں ہم اپنے لیے، اور پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا، یعنی کہ اب پہلے تو وہ ویسٹ میں گئے اور اب وہ ایسٹ میں جا رہے ہیں کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے اس طرف چلے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم کے اوپر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا، یعنی کہ دیکھیں کہ سورج اس طرح سے ان کے اوپر ڈائریکٹلی طلوع ہو رہا تھا کہ درمیان میں کوئی سایہ نہیں تھا، درمیان میں کوئی آڑ نہیں تھی، ڈائریکٹلی سورج وہاں سے نکل رہا تھا، وہاں تک پہنچ گئے، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے، اور پھر اس نے ایک اور سامان کیا، یعنی ان کے پاس کتنا مال و اسباب تھا، وہ کتنا زیادہ آگے مزید جو ہے وہ مہمیں کر سکتے تھے، ادھر ادھر جا جا کے، وہ بادشاہ جو تھے وہ بہت زیادہ انصاف پسند بادشاہ تھے، تو ہر جہاں پہ بھی جاتے تھے وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کا بھلا دیکھنے کے لیے کہ لوگ وہاں کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں ان کے معاملے میں، اس طرح کے کاموں کے لیے وہ مہم کرتے تھے، اور پھر انہوں نے ایک اور مہم کا ارادہ کیا، اور یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں جا پہنچا، تو اسے اپنے پاس اسے وہاں پر ایک قوم ملی جو کہ کوئی بات بھی نہ سمجھتی تھی، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا، ان کے حواس ایسے باختہ ہوئے تھے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا، اور وہ حواس کیوں باختہ ہوئے تھے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ دو مہموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ایک مشرق میں گئے وہ اور ایک مغرب میں گئے، مغرب کے ایکسٹریم پہ گئے اور ایک مشرق کی ایکسٹریم پہ گئے، لیکن اس مہم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا کہ یہ کہاں پہ تھی، صرف اتنی سی بات کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں تھی، اب یہ پہاڑ کہاں ہے، کون سی جگہ ہے، کیوں ہے، کہاں ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا، اور کیوں نہیں بتایا آگے پڑھتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ جگہ جو تھی وہ یاجوج اور ماجوج کی جگہ ہے، آج بھی ہے، اور وہ کب نکل آئیں گے یہ آخرت کی نشانیوں میں سے ہے، بڑی نشانیوں میں سے ہے قیامت کی، کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، اور اس جگہ کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا یہاں پہ قرآن میں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، کہیں سے نہیں ہمیں پتہ چلتا یہ جگہ کہاں ہے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یہ یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، مطلب وہ جو قوم تھی اس کے حالات اس لیے اتنے خراب ہوئے تھے، ان کو کچھ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ ان کو ہر وقت اپنی فکر رہتی تھی کہ یہ یاجوج اور ماجوج نے ان کا دماغ خراب کیا ہوا تھا، ان کو ہر وقت وہ تنگ کرتے رہتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو پھر کیا ہوا، تو کیا ہم تجھے کوئی چندہ اکٹھا کر کر دیں، یعنی کہ اس کام کے لیے کہ تو ان کے درمیان میں اور ہمارے درمیان میں ایک دیوار بنا دے،
یعنی انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو پلیز آپ یہ کام کر دیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، بہت مشکل کام ہے۔ تو اس نے کہا، حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ کافی ہے، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے۔ یعنی وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ مال بٹورتے پھریں، وہ اس لیے جو ہے وہ مہمیں نہیں کر رہے تھے کہ وہ مشرق میں جا رہے ہیں، مغرب میں جا رہے ہیں تاکہ یہاں سے مال اکٹھا کریں، وہاں سے مال اکٹھا کریں۔ ان کا یہ مقصد نہیں تھا، ان کا مقصد لوگوں کی ہیلپ کرنا تھا۔ اور یہاں پہ انہوں نے کس طرح ہیلپ کی، انہوں نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے عطا کر رکھا ہے وہ بہت ہے میرے لیے، مجھے نہیں چاہیے، تو پھر تم بس محنت سے میری مدد کرو۔ یعنی کہ بدنی قوت تو مجھے چاہیے ہوگی نا، ذرا میں اکیلا انسان کیسے دیوار بنا سکتا ہوں، تو تم ساری جو ہے وہ اپنی قوتوں سے، اپنی طاقتوں سے میری مدد کرو، لیکن مال سے مجھے مال میں مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان میں جو ہے وہ ایک دیوار بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ یعنی اب انہوں نے سارا کام اپنے سر کے اوپر نہیں لے لیا، انہوں نے کہا کہ یہ کام تم کرو گے، یہ کام تم کرو گے، یہ کام تم کرو گے، مجھے ساری اس چیز کے اندر ہیلپ چاہیے، اور تم ان سب کام تم کرو گے، اور درمیان میں جو لیڈرشپ ہے، درمیان میں جو سوچ ہے، درمیان میں جو آئیڈیا ہے وہ میرا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے مطلب جب بھی ہم کوئی کام سوچتے ہیں، ہمیشہ آپ سارے کاموں کو اپنے اوپر نہیں لے لینا چاہیے، اسپیشلی اچھائی کے کاموں پہ، اس میں اور لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے، اس میں اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ اچھائی کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے کے سارے جس بھی کام کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ایک تو فرسٹ آف آل فائدہ آپ کو پہنچتا ہے کہ وہ سارے کے سارے کام، ایک تو کام بہت بڑا ہو جاتا ہے، ایک بندہ وہ کام نہیں کر سکتا جو کہ دو لوگ کر سکتے ہیں، کہتے ہیں نا ایک اور ایک 11، ایک اور ایک 11 ہو جاتے ہیں واقعی میں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دو لوگ جو کام کر سکتے ہیں وہ بہت بڑا وہ 11 والا کام کرتے ہیں، ایک بندہ ایک کا ہی کام کرتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کسی بندے کے پاس جو دماغ اچھا ہے، ہو سکتا ہے کسی بندے کے پاس لیڈرشپ اچھی ہے، ہو سکتا ہے کسی بندے کے پاس آئیڈیاز بہت اچھے آتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بندہ مینیجیریل سکلز کے اندر اچھا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ آرڈرز فالو کرنے میں بہت اچھا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے اچھا ہے۔ تو ہر چیز جو ہے وہ ایک چیز کو، ایک کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہر چیز، ہر ایک کی صلاحیت جو ہے وہ کام آ سکتی ہے، اس میں جو ہے ہر ایک بندہ فائدے کا سبب بن سکتا ہے، تو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک بہت زیادہ بڑی خاصیت ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا کیسے ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ جی آپ جو ہے وہ کسی ایک کو ناراض کر دیں، یا کسی بھی طریقے سے، ظاہر ہے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل ہے، اس پہ تو ہم سب کو ہی پتہ ہے ڈیل کرنا مشکل ہے، لیکن ایک لیڈر جو ہوتا ہے اس کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، وہ سب لوگوں کو جو ہے وہ کسی نہ کسی کام پہ لگا دیتا ہے، تاکہ سارے لوگ جو ہے وہ پروڈکٹیو ہوں، سارے لوگ جو ہے اپنی بھی آخرت بنا سکیں، اور یہ کہ دنیا کے اندر بھی ایک بڑا کام ہو سکے، دنیا کے اندر بھی جس کام کی ضرورت ہے وہ کام ہو سکے وہاں پہ۔ تو یہاں پہ جو ہے کیا نام ہے ان کا، انہوں نے بھی یہی کام کیا، کیا نام تھا، ذوالقرنین، ہاں سوری میرے دماغ سے نکل گیا، ذوالقرنین نے بھی جو ہے وہ یہی کام کیا کہ ہر بندے کو جو ہے وہ کسی نہ کسی کام کے اوپر لگا دیا، تاکہ سب جو ہے وہ سب کی سپورٹ، سب کی ہیلپ جو ہے وہ لی جا سکے، اور سارے اس چیز کو اون کر سکیں کہ ہاں یہ میں نے بنایا تھا، اس میں میرا بھی ایک حصہ ہے۔ وہ پیاری ہو جاتی ہے نا وہ چیز جس کے اندر ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو اچھی لگنے لگتی ہے، اس کو انسان جو ہے وہ اپنے دل کے قریب کر لیتا ہے، ورنہ کسی اور کی ہو ہم اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ اون نہیں کرتے اس کو۔ تو یہ والا کام ہوا۔ پھر آخر کار جب دو پہاڑوں کے اچھا مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو، آخر کار جب دونوں پہاڑوں کے درمیان میں اس خلا کو انہوں نے ختم کر دیا، لوہے کی چادروں سے جو ہے وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان میں انہوں نے ایک دیوار سی بنا دی، پھر لوہے کی چادریں پھر سے آگے اچھا پارٹ کو ختم کر دیا، تو لوگوں سے کہا کہ اب تم جو ہے وہ آگ دیکھ کے آؤ، یعنی کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ چادریں اٹھا کے لے کے آئے، پھر لوگوں سے کہا اب تم کچھ لوگ جو ہے وہ آگ جلائیں، اور اس کو اتنا زیادہ جلائیں کہ اس کے اندر لوہے کو ہم گرم کر سکیں، اور پھر لوگوں کی چادروں کو اس طرح گرم کیا کہ وہ سرخ ہو گئی پوری، مکمل طور پہ جو ہے وہ جو ہے میلٹ ہو کے اس کے اندر پگھل کے چلی گئی پوری اس جگہ کے اوپر۔ اور پھر لاؤ اب اس کے اوپر جو ہے وہ اس لوہے کی چادر کے اوپر میں اب پگھلا ہوا تانبا ڈھیلوں گا، اب تم پگھلا ہوا تانبا لے کے آؤ اور اس کو پگھلاؤ، پہلے کوئی بندہ اس کو پگھلائے اور پھر اس کو یہاں پر لے کے آئے، اور پھر میں اس کو ڈھیلوں گا۔ یعنی کہ دیکھیں کس طرح سے لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کو بھی کام کہتے ہیں اور آپ خود بھی کام کرتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ سائڈ پہ بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ نہیں کیا، وہ تو کوئی کام ہی نہیں کرتا، یہ تو یہ خود بھی کام کرنا ہے اور دوسروں سے بھی کام کرانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ بیٹھے ہوئے سوچتے رہیں کہ بھئی وہ بندہ کام نہیں کر رہا، وہ بندہ کام نہیں کر رہا، اور آپ بیٹھ کے جو ہے کمنٹس پاس کر رہے ہیں بس، اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز نہیں ہے، لیڈر پہلے خود کر کے دکھاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ باقی سارے اس کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج بھی اس پر نہیں چڑھ سکتے تھے، یعنی اتنا بڑا، اب سب لوگوں نے مل کے کام کیا تو ایسا بڑا چیز بنا دی کہ وہ یاجوج ماجوج کی پوری قوم جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں چڑھ سکتی تھی، وہ پوری قوم جو ہے وہ اس کو توڑ نہیں سکتی تھی، تو سب لوگوں نے مل کے جب کام کیا تو ایک میگا پروجیکٹ انہوں نے کیا۔ اچھا اس کے بعد یہاں پہ اس سے پہلے جو ہے وہ ہم ایک چیزیں دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی لیڈر ہوتا ہے، یا جب بھی کوئی سمجھ لیں کسی قوم کی ذمہ داری کسی بندے کے اوپر ڈالی جاتی ہے، اس کے بارے میں حدیث ہے، جب وہ یہ دیکھیں نا، یہ تو اپنے کام کو پورا کر رہے تھے، عادل بادشاہ تھے، انہوں نے اپنے کام کو پورا کیا جس بھی طریقے سے کر سکتے تھے، تو جو عادل بادشاہ نہیں ہے اس کے بارے میں کیا ہے، نبی صلی اللہ
وسلم نے بتایا کہ اللہ جس شخص کو مسلمانوں کا ولی بنائے کہ ان کی ضروریات اور ان کے سارے معاملات اس کے اوپر آ جائیں، جیسے کہ بادشاہ ہوتا ہے یا پھر آج کل کے زمانے میں جو صدر اور یہ والے معاملات ہیں، اور پھر اس کی ضرورت اور حاجت مندی کے ٹائم پہ وہ ان سے ملنے سے گریز کرے، ان سے منہ کترا کے دوسری طرف چلا جائے اور ان کی بات نہ سنے، ان کی ہیلپ نہ کرے، تو پھر اللہ بھی اس کو اس سے اسی طرح حجاب فرما لے گا جس طرح سے وہ اس نے ضرورت مندوں سے حجاب کر لیا. اور جبکہ وہ ضرورت مند ہوگا، فقیر ہوگا، جب اس کو شدید ضرورت ہوگی نا اس ٹائم پہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا جس طرح سے اس نے لوگوں کی مدد نہیں کی. اور عادل بادشاہ کے اندر جو ہے وہ ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 3 اس کے اندر خصوصیات ہونی چاہیے. پہلی خصوصیت کیا ہے کہ خزانے میں سے اپنے لیے نظر نہ رکھے لوگوں چیزوں کے اوپر کہ بھئی یہ اچھی چیز ہے، یہ میں اپنے پاس لے جاؤں، باقی ساری چیزیں عوام پہ لگا دوں. یہ والی چیز کو جو ہے میں اگر عوام کے لیے لگا بھی رہا ہوں تو اس میں میرا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، مجھے کتنا کمیشن مل سکتا ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اس میں. اور پھر نمبر 2 کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرے. جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہے اس کی سب سے پہلے مدد ہونی چاہیے. انصاف کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہے اس کی سب سے پہلے مدد ہو. پھر تیسرے نمبر پہ لوگوں کے مرتبے کے مطابق جو ہے وہ ان کے اوپر جب مال خرچ کرے تو مساوات سے کام لے، فیوریٹزم نہ ہو اس کے اندر کہ یہ میرا چچو کا بیٹا ہے اور یہ میرا بھائی ہے تو اس کو میں جو ہے وہ وزیر مقرر کر رہا ہوں اور ان کے لیے زیادہ چیزیں ہیں اور باقی سب کے لیے کم چیزیں، چاہے ان کے اندر صلاحیتیں ہوں چاہے نہ ہو. یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز نہیں ہیں. اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ یہ یاجوج اور ماجوج بھی اس کے اوپر نہیں چڑھ سکتے تھے اور ان کے لیے ان کے اندر سوراخ کرنا اور بھی زیادہ مشکل تھا کیونکہ اتنی زیادہ ظاہر سی بات ہے اس کے اندر لوہا تھا، تانبا تھا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ تھا، تو اس کے وہ نہیں کر پائے وہ سب چیزیں. اور پھر ذوالقرنین نے کہا، انہوں نے اپنا کریڈٹ نہیں لیا، انہوں نے کہا میں نے نہیں یہ کام کیا، یہ میرے رب کی رحمت سے ہے، اللہ نے چاہا تو یہ ہو گیا ورنہ میں خود نہیں کر سکتا تھا یہ کام. اور مگر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ یہ دیوار بھی کچھ نہیں کر سکے گی، یہ دیوار بھی گر جائے گی اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. یعنی قیامت کا جو دن آنا ہے اس سے پہلے یہ دیوار گر جانی ہے. ہمیں پتہ ہے نا کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ قیامت کی بڑی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اچھا اس کے بعد کیا کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل میں ہم ظاہر تفسیر میں جائیں گے کہ کیا کیا نشانیاں ہیں اور کیا کیا نہیں ہیں، یا تو ہم ایک سیشن بھی کر لیں گے قیامت کی نشانیوں کے اوپر کیونکہ اس کے بارے میں جو ہے وہ کافی کنفیوژن بھی ہے لوگوں میں، بہت ساری غلط احادیث بھی ہے اس کے اوپر. اور پھر آگے چلتے ہیں. اور اس روز ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے، یعنی قیامت والے دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح، سمندر کی ویوز کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوں گے، اتنا لڑیں گے، اتنا ایک دوسرے کو جو ہے وہ دھکے دے کیا عالم ہوگا. سوچے ایک چھوٹی سی گیدرنگ ہوتی ہے اس میں لوگوں میں بہت گڑ مچ جاتی ہے اور وہاں تو ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اور اتنے لوگ ہوں گے، اتنے لوگ ہوں گے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیا عالم ہوگا وہاں پہ بھگدڑ کا. اور پھر سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے کے آئیں گے، جس سے انکار کرتے تھے نا ہمیشہ، وہ سامنے آ جائے گی ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. جو مرضی ان کو کہنے کی کوشش کر دو انہوں نے نہیں مان کے دینا کوئی بات. پھر رکو نمبر 12 شروع کرتے ہیں. تو کیا یہ کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ یعنی جس میں بھی پیچھے دیکھیں بادشاہ کی بات ہوئی ہے، ایک لیڈر کی بات ہوئی ہے، تو پہلے اللہ سے مانگنا چاہیے، پہلے اللہ سے مانگنا چاہیے. لوگوں پہ بھروسہ بعد میں آتا ہے، لوگوں پہ جو ہے وہ اس طرح کا بھروسہ کیا بھی نہیں جا سکتا جو کہ اللہ پہ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا یہاں پہ بھی تو ذوالقرنین نے یہی کہا نا کہ یہ میرے رب کی رحمت سے ہے، میرا رب چاہتا تو یہ کسی اور سے بھی کرا لیتا کام، یہ کام ہو کے رہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ارادہ کر لیا تھا تو اب اس کے لیے لوگ بھی آ گئے، اب اس کے لیے جو ہے وہ اسباب بھی آ گئے، اب اس کے لیے مال بھی آ گیا، پاور بھی آ گئی، سب آ گیا. لیکن اگر اللہ نہ چاہتا تو سب کچھ ہونے کے باوجود یہ کام نہ ہو پاتا. تو پہلا جو بھروسہ ہے وہ صرف اللہ پہ ہے، اس کے علاوہ کسی پہ نہیں ہے وہ بھروسہ. باقی بازاری سے بات ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی اسباب بناتے ہیں ان کے لیے بھی ایک سمجھ لیں کہ جو اس کے لیے بھی شکر گزاری کا جو ایک دل کے اندر وہ احساس ہے وہ بھی ہونا چاہیے. پھر آگے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے، ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تمہیں یہ بات بتائیں کہ اپنے اعمال میں سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ جو کام بھی کرتے ہیں، محنتیں بھی کرتے ہیں، اپنا سکون پسینہ بھی لگاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ نقصان بھی وہی اٹھاتے ہیں. کون ہیں وہ لوگ جو کہ جو کہ اس مقام تک پہنچ گئے کہ سب سے زیادہ نقصان میں وہی لوگ ہیں، ان کا کوئی کام کسی کام نہ آیا؟ وہ کون ہے؟ پھر وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا کی زندگی کے لیے ہی ساری کوششیں کرتے چلے جاتے ہیں، دنیا میں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے ہی ساری کوششیں کرتے چلے جاتے ہیں، یا دنیا میں چاہے لوگوں کو نہ بھی امپریس کریں، اپنے مال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بس اسی کے لیے ان کی کوششیں ہوتی ہیں. وہ آخرت تک دیکھتے ہی نہیں ہیں، ان کی نظر اتنی دور جاتی ہی نہیں ہے کہ آخرت کو بھی دیکھ لیں، آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر لیں. تو کیا کرتے ہیں وہ، اور وہ سمجھتے ہیں، یعنی سارے کام کرنے کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، دنیا میں لوگ تعریف کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کرتے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ غلط کام بھی کر رہے ہوں. ان کا خیال ایسا لگتا ہے، ان کو سوچ ایسی آتی ہے کہ یہ سارے کام جو ہم کرتے چلے جا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے اندر. یعنی ایک تو غلط کام کریں گے اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اچھا ہی سمجھیں گے، اپنے دل میں بھی اس کا کوئی خوف نہیں ہے کہ ہم یہ کیا غلط کام کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم آخرت کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہے. تو ساری محنت ضائع،
کچھ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. تو پھر اللہ کی رضا کے لیے اگر محنت نہیں کی، لوگوں کو صرف لوگوں سے اپریسیشن لینے کے لیے، لوگوں کو جو ہے وہ اچھا بننے کے لیے لوگوں کے سامنے اس کے لیے محنت کی، تو بس پھر وہ یہی رہ جائے گی. وہ لوگوں سے ہی اس کا سبب ملے گا، لوگوں سے ہی اس کا جو ہے وہ پھل ملے گا. اللہ سے کچھ کوئی سبب نہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کے ہاں. اور پھر کیا، ہم جس طرح ایک بہت زیادہ چھوٹی سی بات ہے لیکن ہم بہت زیادہ یہ بات کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے، ہم بچوں کو بچے شروع ہوتے ہیں، مطلب بہت زیادہ یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بھئی آنٹی کیا کہیں گی، انکل کیا کہیں گے کہ بچہ ایسا ہے. بچے کو بھی سمجھاتے ہوئے ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ وہ نہیں نہیں ایسا نہ کرو، آنٹی کیا کہیں گی، آنٹی کہیں گی یہ بچہ تو ایسا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ان کے دماغ میں شروع سے یہ بات ڈالتے ہیں کہ اگر لوگ ایکسیپٹ کریں گے تو ہی تم ٹھیک ہو، تو ہی تمہاری کوئی ویلیو ہے، تو ہی تمہاری کوئی حیثیت ہے. اگر لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو تم تو پتہ نہیں کیا بن جاؤ گے. تو مطلب بات ہمیں یہ ڈالنی چاہیے کہ اللہ نے ایکسیپٹ کیا تو چاہے پوری دنیا ریجیکٹ کر دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اللہ نے نہیں ایکسیپٹ کیا، پوری دنیا تعریفوں کے پل باندھ رہی ہے، تو بھی وہ چیز قابل قبول نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سب سے بڑا نقصان میں وہی بندہ ہے جو کہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا. انہوں نے کہا دنیا میں ہی تعریفیں سمیٹ لیں، دنیا میں بھی سارے کام ہو جائیں ہمارے. پھر اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن ہی نہیں دیں گے، کوئی میزان ہی نہیں قائم کیا جائے گا، کوئی اسکیل ہی نہیں ہوگا ان کے لیے کہ ان کے چیزوں کو تولا جائے، کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں، سب دنیا میں ہی رہ گیا. دنیا کے لیے کیا تھا، دنیا میں ہی رہ گیا. تو میزان جو ہے، جو اسکیل ہوگا جس کے لیفٹ اور رائٹ پہ ظاہر بات ہے اچھائی اور برائی رکھی جائے گی، جو کہ ناپا جائے گا، وہ کافروں کے لیے نہیں ہے، وہ کسی کے لیے، وہ مشرکین کے لیے بھی نہیں ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے. کیونکہ ان کا تو فیصلہ ہو گیا نا، انہوں نے تو دنیا میں اس چیز کو ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے کچھ بھی. تو ان کے لیے بس دنیا ہی ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی کام نہیں ہے، ان کے لیے میزان ہے ہی نہیں، ان کے لیے وہ اسکیل ہی نہیں ہے ناپنے کے لیے. تو پھر وہ ہے کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے اور منافقین کے لیے. بس ان دونوں لوگوں کا حساب ہونا ہے. اس کے علاوہ باقی سب کا جو ہے وہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے. اس کے بعد کیا ہے، ان کی سزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے میں جو انہوں نے کیا، اور اس کی مذاق کی پاداش میں جو میری آیات کا اور میرے رسولوں کے لیے اڑایا کرتے تھے، جو آیات کا مذاق اڑاتے تھے، رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے، یعنی ان کی صرف یہ مہمانی ہے، جو ہم آتے ساتھ شربت دیتے ہیں نا کسی کو یا پھر جوس پلاتے ہیں، یہ میزبانی ہوتی ہے اور کھانا بعد میں آتا ہے. تو ان کی میزبانی کے لیے جو ہے وہ فردوس کے باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکلنے کا ان کا دل ہی نہیں کرے گا، وہ کبھی بور ہی نہیں ہوں گے وہاں پہ. اور پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے انک بن جائیں، کتنے سمندر ہیں دنیا میں؟ 7 سمندر ہیں. وہ سارے کے سارے اگر انک بن جائیں تو وہ ختم ہو جائیں گے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. البتہ اگر اتنے ہی زیادہ اور آ جائیں، یعنی 7 سمندر اور آ جائیں، تب بھی وہ باتیں ختم نہیں ہوں گی، تب بھی وہ باتیں لکھنے کے لیے سمندر جو ہے وہ کافی نہیں رہیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا رب بس ایک ہی رب ہے. بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، اس کو پتا ہو کہ بھئی میں نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ ساری دنیا جو ساری چلتی چلی جا رہی ہے یہ ختم ہو جانی ہے، ایک دن اللہ کے سامنے ساری چیزوں کا جواب دینا ہے. اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، اسے چاہیے کہ بس وہ اندھوں کی طرح نہ پھرتا رہے، وہ اپنے لیے کچھ کام بنا کے جائے، اپنے لیے اچھی چیزیں تیار کر کے جائے تاکہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے. اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، اپنے آپ کو شریک نہ کرے، لوگوں کو شریک نہ کرے. بندگی کرے تو اللہ کے لیے کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرے. اسی طرح ٹائم اوپر نکل گیا، صرف ایک حدیث رہ گئی، وہ میں سنا دوں. حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں، تمہاری قوم کے بارے میں مجھے سب سے زیادہ جو ہے وہ شرک اصغر کا خوف ہے. شرک اصغر کا مطلب ہوتا ہے اکبر بڑے کو کہتے ہیں، اصغر چھوٹے کو کہتے ہیں. تو چھوٹے شرک کا خوف ہے. تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ریاکاری، دوسروں کو دکھانے کے لیے کام کرنا. اور اللہ جب قیامت کے دن بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے کہے گا کہ ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کے سامنے تم ریاکاری کرتے تھے، جاؤ ان سے بدلہ لے لو، میری طرف سے کوئی بدلہ نہیں ہے، ان کے لیے کام کیا ان سے جا کے بدلہ لو. اور دیکھو کہ کیا ان کے پاس کوئی بدلہ ہے تمہارے لیے؟ ظاہر ہے ان کے پاس کوئی بدلہ نہیں ہوگا. تو یہیں پہ اس کو ختم کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.